السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا کیسا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں نقد گاڑی خرید سکوں، تو کیا بینک سے قسطوں پر گاڑی لی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں ان کے مطابق بینک جو گاڑی دیتا ہے قسطوں پر، اس میں لازمی طور پر سود داخل ہوتا ہے۔ سود کے بغیر وہ قسطوں پر گاڑی نہیں دیتے، اس لیے بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ بینک کا نظام سود پہ چلتا ہے اور وہ گاڑی میں بھی سود وصول کرتے ہیں، اس لیے بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا جائز نہیں۔ بعض جو اسلامی بینک آج کل دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اسلامک بینک کاری کرتے ہیں، وہ بھی گاڑیاں دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے رینٹ کے نام پر یہی سود جو ہے لینا شروع کیا ہوا ہے، کیونکہ جو رینٹ کی کنڈیشن وہ بتاتے ہیں وہ در حقیقت سود ہی ہے۔ تو بینک سے گاڑی لینا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں سود شامل ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جن علماء نے، کبار علماء نے قسطوں پر چیز لینا دینا اور قسطوں کا کاروبار جائز قرار دیا ہے، انہوں نے اس کی کئی شروط بیان کی ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں اشارہ ملتا ہے کہ اس کی مدت بھی مقرر کی جائے، ریٹ مقرر کیا جائے، وہ چیز جو خریدی بیچی جا رہی ہے اس کا بھی کنفرم علم ہو، اور جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو قسط طے ہو جائے، جو سودا طے ہو جائے، اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہ ہو۔ قسط جلدی دینے سے قسط کم نہ ہو اور لیٹ کر دینے سے قسط زیادہ نہ ہو۔ مثلا کسی نے 2 سال میں پیسے پورے کرنا تھے قسطوں پر اور اس نے 1 سال میں دے دیے، تو وہ جو اوپر لیا جا رہا ہے زائد، وہ کم نہ ہو، کم ہو کر ہاف نہ رہ جائے، اور اگر وہ 2 سال کی بجائے 3 میں دیتا ہے تو وہ زیادہ نہ ہو۔ تو اس شرط پر یا ان شروط پر قسطوں کا کاروبار جائز ہے۔ اس کے لیے دوسرا جواب ہمارا سنا جا سکتا ہے، قسطوں پر کاروبار کا جواب دیا گیا تھا، اس میں یہ ساری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو بینک کیونکہ ایسا نہیں کرتا ہے، بینک کا نظام یہ ہے کہ جو قسطیں طے ہو گئی ہیں وہ اگر جلدی ادا کی جائیں تو ان کو کم کر دیا جاتا ہے، لیٹ کیا جائے تو زیادہ کر دیا جاتا ہے، یہ سود ہے۔ اس لیے ایسی گاڑی خریدنے سے بچنا چاہیے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی پرانی گاڑی خرید لیں اچھی حالت کی، وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ سود والی گاڑی خریدیں اور سودی جو لین دین کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وکالہم سوا۔ فرمایا کہ لعنت ہو سود لینے والے پر، دینے والے پر، گواہی بھرنے والے پر اور لکھنے والے پر، اور فرمایا یہ سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ تو جو گاڑی قسطوں پہ لے رہا ہے وہ سود دے رہا ہے اور بینک اس سے سود لے رہا ہے، تو یہ جو ہے قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بینک ایسا کرتا ہے کہ جو قسط طے ہو جائے اس میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں ہوگا، جلدی دینے سے وہ قسط کم نہیں ہوگی، لیٹ دینے سے زیادہ نہیں ہوگی، ان شروط پہ کوئی کرتا ہے یا کوئی دکاندار اس طرح کرتا ہے، تو اس کی گنجائش موجود ہے، جیسا کہ کبار علماء کا فتویٰ ہے۔ لیکن شاید کوئی بینک تو ایسا نہیں کرتا، کچھ تاجر کر لیتے ہوں تو واللہ عالم، ان کا علم نہیں، لیکن بینک شاید ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو ایسا کرتا ہو۔ تو اس لیے بینک سے قسطوں پر گاڑی لینے سے بچنا چاہیے، اور اس سے بہتر ہے کہ آپ پرانی گاڑی لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈر جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں کہ اسے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ پہ توکل کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اگر گاڑی کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اللہ ضرور دے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ۔ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز جو صحیح نہیں ہے، اللہ کے لیے اسے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اس کا اسے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔